عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام معزز و محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی ایئر وائی کیو ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے تزکیہ قلب کے لیے کم کھانے کے حوالے سے کلام کیا تھا۔ محترم ناظرین، ہمارے صوفیاء کاملین، اللہ عز و جل کے مقرب بندے، اولیاء کاملین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فقط پیٹ بھر کر نہ کھانے پر محنت نہیں کرتے، کم کھانا تو کجا۔ اللہ کے کچھ ایسے مقرب بندے بھی ہیں جو اپنے قلب کی پاکیزگی کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے ہمیشہ کے لیے ہر لذیذ شے، ہر لذیذ طعام کھانے سے توبہ کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ عز و جل کے ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنے تحکم میں رکھنے کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے اپنی پوری زندگی درختوں کے پتے اور پانی پی کر اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ناظرین کہ اگر ان کا نفس کوئی لذیذ طعام کھانے کا شوق رکھے یا خواہش کا اظہار کرے یا تمنا کرے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، نفس کو پہلے تیار کر لیتے ہیں کہ اگر تو نے فلاں خواہش کا اظہار کیا، فلاں لذیذ طعام کھانے کا اظہار کیا یا تمنا کا اظہار کیا تو تجھے فلاں سزا دی جائے گی۔ اور کچھ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ عز و جل خود ان کے نفس کے لیے سزائیں مقرر کر دیتا ہے، اور یہ ان سزاؤں پر مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے ان سزاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے نفس کو اللہ عز و جل خود قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا ان پر ایک عظیم کرم ہوتا ہے، ایک عظیم احسان ہوتا ہے جب وہ ولایت کے اور اسپریچویلٹی کے ایسے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے لیے خود ان کے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سزاؤں کا اہتمام کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اسی کی قریب رہیں اور اس کی احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے زندگی میں ایک مرتبہ مطالبہ کیا، ایک تمنا کا اظہار کیا، ایک خواہش کا اظہار کیا۔ میرا نفس یہ چاہتا تھا کہ اسے روٹی اور انڈا کھلایا جائے۔ اب ناظرین کرام غور کریں کہ ہمارے ہاں دور حاضر میں ہمارے نفس کی کیا تمنا ہوتی ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے۔ ہمارے نفس کے لیے تو انڈا اور روٹی کھانا شاید یہ سزا ہے، لیکن اولیاء کاملین اپنے نفس کو اتنا قابو میں رکھتے ہیں کہ ہر قسم کی لذیذ شے اور ہر قسم کے لذیذ طعام سے دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نفس جو تمنا کرتا ہے وہ کس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ وہ انڈا اور روٹی کی تمنا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو تراب فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے ایک بستی میں گیا۔ فرماتے ہیں جوں ہی اس بستی میں داخل ہوا تو ایک فرد نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر کہتا ہے، چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہی چور ہے، یہی چور ہے، یہی چور ہے، اور پھر مجھے چوروں میں شامل کر دیا گیا اور ایک جگہ لے جایا گیا اور وہاں پر مجھے 70 درے مارے گئے۔ فرماتے ہیں مجھے سزا دی گئی، اور بعد میں کچھ وقت بعد کسی فرد نے مجھے پہچان لیا، اس نے کہا یہ تو اپنے دور کے ولی کامل سیدنا ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وقت انہوں نے
بسد ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی، اور پھر ایک فرد نے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ خیر خواہی کے لیے حسن اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا، اور گھر مجھے لے جا کر اس نے کھانا پیش کیا۔ سیدنا ابو تراب فرماتے ہیں جب کھانا پیش کیا تو میں کھانے کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ جو کھانا اس نے پیش کیا تھا وہ انڈے اور روٹی تھی۔ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنے نفس سے خطاب کیا، نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہے نفس، دیکھ 70 درے کھا کر تیرا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، اب تو نے 70 درے کھا لیے ہیں، اب انڈے بھی کھا لے۔ یعنی اللہ عز و جل اپنے ان مقرب اولیاء کاملین، ان مقرب بندوں کے لیے اگر ان کی نفس کی کوئی تسکین، نفس کی کسی خواہش کی تکمیل، نفس چاہے کہ خواہش کی تکمیل ہو، نفس چاہے کہ فلاں کھانا ملے، تو اگر وہ کھانا عطا بھی اللہ فرماتا ہے تو نفس کو سزا بھی ساتھ دیتا ہے تاکہ ان کا نفس ان کے قابو میں رہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ نفس کی تسکین تو اور بات ہے، لوگ حرام کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن انہیں کسی قسم کی سزا نہیں ملتی، ان کے نفس پر کسی قسم کا عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، کس قسم کے لوگوں پر کس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جتنے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے دین میں جتنا سخت ہے، دین میں جتنا متمسک ہے، دین میں جتنا مضبوط ہے، اس پر اتنی ہی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور جو دین میں جتنا کمزور ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے آسان آزمائشوں میں اسے مبتلا کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ ہر خوشحال زندگی گزارنے والے کے ساتھ اس کا رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں، ہمیں گلیوں میں ایسے آشفتہ حال اور بوریا نشین اور کچھ حال مست فقیر نظر آتے ہیں جو اللہ عز و جل کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ اپنے تزکیہ قلب کے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ کر احساس نہیں کر پاتے کہ انہیں اللہ عز و جل نے کس قرب اور کس بلند و بالا مقام سے نوازا ہے۔ اسی طرح ایک عابد، اللہ کا ایک مقرب بندہ، ایک پہاڑ میں عبادت کرتا تھا، اور اس کے کھانے کا اہتمام اللہ عز و جل نے ایک انار کے درخت کے ذریعے کیا۔ ایک انار کا درخت اس پہاڑ، اس کی عبادت گاہ جہاں وہ عبادت کرتا تھا، اس پہاڑ کے ساتھ ہی ایک انار کا درخت تھا۔ ہر روز اللہ عز و جل اسے 3 انار عطا فرماتا، وہ 3 انار کھا لیتا، اور وہیں اس کی روزی تھی، وہیں اس کا رزق تھا، اور وہیں اس کے لیے کفایت کر جاتا۔ اللہ عز و جل کو امتحان منظور ہوا، اور اللہ عز و جل نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک دن انار نہیں عطا فرمایا۔ اس نے صبر کیا، دوسرے دن پھر اللہ عز و جل نے انار نہیں عطا فرمایا، دوسرے دن پھر اس نے صبر کیا، تیسرے دن اللہ عز و جل نے اسے پھر انار کی نعمت سے محروم رکھا۔ امتحان لے رہا تھا اس کا رب۔ اب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر، پریشانی میں مبتلا ہو کر، بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس پہاڑ سے نکل آیا۔ نیچے آتا ہے تو ایک غیر مسلم کا گھر ہے، اس غیر مسلم کے گھر پر دستک دیتا ہے، اسلام کے منکر کے گھر پر دستک دیتا ہے، اور بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اس غیر مسلم نے اسے 4 روٹیاں دی۔ وہ 4 روٹیاں لے کر جب اس کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس غیر مسلم کا کتا اس عابد پر بھونکتا ہے۔ وہ عابد اس کتے کو 1 روٹی دیتا ہے، پھر کتا بھونکتا ہے، پھر دوسری روٹی دیتا ہے، پھر کتا بھونکتا ہے، تیسری روٹی بھی دے دیتا ہے، پھر کتا بھونکتا ہے اور چوتھی روٹی بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ کتا ابھی بھی بھونک رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس عابد نے اس کتے کو دیکھ کر کہا، تو کیسا لالچی کتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تیرے مالک کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، تیرے مالک کے دروازے پر میں نے دستک دی، تیرے مالک نے مجھے بھیک دی، 4 روٹیاں دی، چاروں روٹیاں تو کھا گیا اور ابھی بھی بھونک رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کتے نے جواب دیا، اس نے کہا، اللہ عز و جل نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کتے نے کہا، ہاں میں بے شرم ہوں،
لیکن تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں، تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ رب جو تجھے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، تیرا مالک، تیرا کریم مولا جو تجھے بغیر کسی محنت و مشقت کے مدتوں سے کھلا رہا ہے، 3 روز تجھے تیرے رب نے انار نہیں دیے تو تو اپنے رب کے دشمن کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں تو بے شرم ہوں لیکن تجھ سے بڑا بے شرم نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ کتا اس عابد کو سبق سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں تو بے شرم ہوں لیکن تو فرق دیکھ کہ میں نے اپنے مالک کے دروازے پر بھیک مانگنے والے سے روٹیاں لی ہیں، لیکن تو ایسا بے شرم ہے کہ تو اپنے مالک کے دشمن کے دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا ہے، اور تیرا رب تجھے مدتوں سے کھلا رہا ہے لیکن پھر بھی تو اس کے دشمن کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ سائنز ہیں، سگنلز ہیں جن کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو واپس اپنے راستے پر لاتا ہے۔ اگر ان کے قدم لڑکھڑا جائیں، اگر وہ بہک جائیں راستے سے، حقیقت کے راستے سے دور بھی ہو جائیں، تو اللہ عز و جل اپنے مقرب بندوں کو ان سگنلز کے ذریعے، ان سائنس کے ذریعے واپس اپنے راستے پر لاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لے لیتا ہے، جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ عز و جل ان کو بلاؤں اور آفات سے بچا بھی لیتا ہے، مصیبتوں سے بچا بھی لیتا ہے، بڑی بڑی کلامٹی زندگی میں آتی ہیں، اللہ عز و جل ان کو بچا لیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ ان کو بچا لیتا ہے شاید یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے۔ شیطان انہیں کہتا ہے کہ دیکھ، تو ایک مدت سے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایک مدت سے اللہ سے دور ہے، لیکن جب بھی تو اللہ کو پکارتا ہے اللہ مدد بھی فرما دیتا ہے، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تیری مدد بھی فرما دیتا ہے، یقیناً تیرا رب تجھ سے راضی ہے، یہاں اس دنیا میں بھی اللہ عز و جل تجھ پر عطاؤں کی برسات کر رہا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایسے لوگ شیطان کے اس وسوسے میں آ کر گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں اور بڑی جرت سے گناہ کرتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مالک کا بڑا کرم ہے، میں گناہ کرتا ہوں لیکن میرا مالک مجھ سے راضی ہے، میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے ناظرین کرام کہ اللہ عز و جل ان سے ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے، ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے آخرت میں مستقل عذاب کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے آزمائشوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس پر اللہ عز و جل عطاؤں کی برسات بھی کر رہا ہے، اللہ عز و جل اسے عطا بھی کر رہا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو عطا بھی کر رہا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ گنہگار بھی ہے، گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ فرمایا فلما نسو، سورہ الانعام کی آیت نمبر 44 ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے۔ یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، احکام دین کو بھول جاتے ہیں، حرام اور حلال کے مابین امتیاز نہیں کرتے، گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے، اسے ایک اچھی گاڑی چاہیے مل جائے گی، اچھا بنگلہ چاہیے مل جائے گا، اچھا مکان چاہیے مل جائے گا، کاروبار میں ترقی چاہیے مل جائے گی۔ اللہ عز و جل عطاؤں کی ایسی برسات فرماتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور پھر اچانک ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں،
ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، پھر ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے، امید ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ پھر توبہ کا موقع ان کے لیے انہیں زندگی میں میسر نہیں آتا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے، وہ ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جتنی زیادہ مشقت کرے گا اس کو اللہ عز و جل اتنے ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، اور جس کا مقام عند اللہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے امتحانات اور آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں صبح روزہ رکھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظہر تک اگر سوئے رہیں تو انہیں بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے جو پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی مشقت کم ہوتی ہے، ان کی محنت کم ہوتی ہے، وہ کم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو ان کو وہی مقام نہیں ملے گا جو ان کو ملتا ہے جو پورا دن محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند احادیث اب سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سمندری جہاد کے دوران ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی بروز قیامت سیراب کرے گا۔ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی روزے رکھتے جب اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے زائد کپڑے اتارنے پر مجبور ہوتا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جتنی گرمی برداشت کروں گا، جتنی بھوک برداشت کروں گا، بھوک کی جتنی شدت اور پیاس کی جتنی شدت برداشت کروں گا، اللہ عز و جل مجھے ایسے ہی بلند و بالا مقامات پر فائز فرمائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس ہو، کیونکہ جتنی زیادہ بھوک محسوس ہوگی، جتنی زیادہ کمزوری کو وہ برداشت کرے گا، اللہ عز و جل اسے رمضان المبارک کی اتنی ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ برکات سے نوازے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ یعنی ہم جتنی محنت کریں گے اللہ عز و جل اتنا ہی بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو پورا دن سوئے رہتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ مقبول ہے، یقیناً روزے کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتے ہیں جو رمضان المبارک میں مضمر ہے۔ ایک آخری روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ عن سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال الغداء یا بلال فقال انی صائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأکل ارزاقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ ان شعرت یا بلال ان الصائم تسبح عظامہ وتستغفر له الملائکۃ ما اکل عنده۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے، بلال او ناشتہ کر لیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، ہم یہاں رزق کھا رہے ہیں لیکن اللہ عز و جل جنت میں تیرا رزق بڑھا رہا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی روزہ دار، ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ یورپ میں، برطانیہ میں، ویسٹ میں جہاں لوگ روزہ نہیں رکھتے غیر مسلم، اور ہندوستان میں بے شمار ایسے غیر مسلم ہوں گے یقیناً جو روزہ نہیں رکھتے اور مسلمان ان کی کمپنی میں رہتے ہیں اور مسلمان روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان سے دوری اختیار کر لیں، بجائے اس سے کہ ہم ان سے اجتناب کریں کہ یہ کھا رہے ہیں اور جب ہم ان کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں بھی جی چاہے گا، ہمارے دل میں بھی تمنائیں مچلیں گی کہ ہم بھی کھانا کھائیں، لہٰذا ہم بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سبق حاصل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار روزے کی حالت میں ہو، اور یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفلی روزہ تھا، اور اس روزہ دار کے سامنے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، تو جب تک کھانا کھانے والا کھانا کھاتا رہے گا اس روزہ دار کی ہڈیاں تسبیحات کرتی رہیں گی اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ
اللہ عز و جل کا کرم ہے اس فرد کے لیے جو روزے کی حالت میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت برداشت کرتا ہے۔ تو آئیے ہم ارادہ کر لیں کہ بجائے اس کے کہ ہم روزے کی حالت میں پورا دن سوتے رہیں گے، ہم بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کریں گے، اور اللہ عز و جل اس شدت کے محسوس کرنے کی بنیاد پر ہمیں بلند و بالا مقامات پر فائز کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ناظرین ہمارے جو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ کب بتایا جائے گا، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم فقط بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں اس وقت۔ میں چاہوں گا کہ توبہ کے جو احکام ہیں، وہ جو پران ہے، اس پر بھی عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ چند لیکچرز کے بعد وہ سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم نے جو عرض کیا ہے اسے بھی اپنی بارگاہ بلند و بالا میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں،